السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 405 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ من عدل ذالک كتبنا على بني اسرائیل انہم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا فمن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اسی لیے ہم نے آل یعقوب پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا نہ جان کے بدلے نہ زمین پر کسی مجرمانہ شورش کی سزا میں تو اس نے گویا قتل کر ڈالا سب لوگوں کو، اور جس نے مرنے سے بچایا ایک جان کو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان میں آئے ہمارے بہت سے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی ان کے بہتیرے زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ تفسیر اشرفی۔ اسی لیے ہم نے آل یعقوب پر لکھ دیا ان کی کتاب میں، اور حکم کیا ہم نے بنی اسرائیل کو، گو قتل ناحق کی حرمت اور اس پر قصاص کا وجوب بنی اسرائیل سے پہلے کی امتوں پر بھی تھا، لیکن بنو اسرائیل کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حکم پہلی بار ان کی کتاب میں نازل فرمایا گیا۔ اس سے پہلے انبیاء زبانی طور پر قصاص کا ذکر فرما دیا کرتے تھے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا نہ جان کے بدلے، یعنی قتل بطور قصاص عمل میں نہیں آیا، نہ زمین پر کسی مجرمانہ شورش مثلا رہزنی، ارتداد اور شادی شدہ کا زنا میں مبتلا ہونے کی سزا میں قتل نہیں کیا گیا، تو ایسے قتل ناحق کر کے اسے گویا قتل کر ڈالا سب لوگوں کو، اس نے گویا قتل کر ڈالا سب لوگوں کو، اس لیے کہ ایک بے قصور انسان کا عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے جتنا تمام انسانوں کو قتل کر دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو عمدن قتل کرنے کی سزا جہنم مقرر کی ہے، اس پر اپنا غضب نازل کیا، لعنت کی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا۔ اور اگر کوئی شخص تمام انسانوں کو قتل کر دیتا تب بھی اس کی یہی سزا ہوتی، نیز اگر تمام انسان کسی ایک بے قصور انسان کے قتل میں عمدن شریک ہوں تو ان سب کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایک بے قصور انسان کو عمدن قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے جو تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ ویسے بھی کسی بے قصور انسان کو عمدن قتل وہی کر سکتا ہے جس کی طبیعت پر غضب کا غلبہ ہے، اور جو اپنے جوش غضب سے مغلوب ہو کر ایک شخص کو قتل کر سکتا ہے تو اس کے بعد دوسرے شخص کو، پھر تیسرے شخص کو قتل کر سکتا ہے، اور اگر بالفرض اس سے ممکن ہو تو وہ اپنے جوش غضب میں تمام انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے، جیسا کہ امریکہ کے ایک صدر نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تھے جس سے لاکھوں انسان ہلاک ہو گئے، اور جیسے امریکہ ہی کے دوسرے صدر نے افغانستان و عراق میں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کرا دیا، اور اس کے برخلاف جس نے مرنے سے بچایا ایک جان کو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ رکھا۔ مثلا کوئی شخص آگ میں جل رہا تھا، یا دریا میں ڈوب رہا تھا، یا بھوک سے مر رہا تھا، یا سردی میں ٹھٹر کر مرنے والا تھا، اور کسی نے اس کو اس مصیبت سے نکال کر اس کی جان بچا لی، تو اللہ کے نزدیک اس کی یہ نیکی اتنی عظیم ہے جیسے کسی شخص نے تمام انسانوں کو موت کے چنگل سے آزاد کرا لیا ہو۔ المختصر، قتل و غارت کے افعال قبیحہ سے بچانے کے لیے اور زمین پر قتل ناحق کو معمولی گناہ سمجھ کر حد سے بڑھ جانے والوں کی ہدایت کے لیے بے شک
ان بنو اسرائیلیوں میں آئے ہمارے بہت سے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی ان کے بہتیرے زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں، جو حد اعتدال سے متجاوز ہیں، یا قتل میں زیادتی کرنے والے، یا اوامر و نواہی کے حدود سے گزرے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اس عالم میں کہ ان پر احکام الہیہ پر مشتمل کتاب نازل فرمائی جا چکی ہے، اور ان میں اللہ کے رسول معجزات و بینات کے ساتھ مبعوث فرمائے جا چکے ہیں، یعنی احکام الہی ان پر بخوبی پہنچ چکے ہیں۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔